بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقدیم میں مبتدا کی وجوبی صورتیں، یہ 4 صورتیں انہوں نے بتلائی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ مبتدا متضمن ہو کس کو، معنی استفہام۔ استفہام کس کو چاہتا ہے؟ صدارت کلام کو۔ تو وہاں پر مصنف نے راجع قرار دیا کس کو؟ امام سیبویہ کے مذہب۔ ان کے نزدیک استفہام کی صورت میں نکرہ کا مبتدا واقع ہونا کیا ہے؟ درست۔ اور بعض نحات نے کہا کہ ابو کا مبتدا ہوگا اور من اس کی کیا بنے گی؟ خبر بنے گی۔ یعنی بعض نحات کے نزدیک مبتدا کا معرفہ ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے، مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے، اور من جو ہے نا وہ کیا ہوگی؟ خبر مقدم ہوگی اس پر، کیونکہ وہ نکرہ ہے، اس کے اندر عموم ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ من ابو کا میں من مبتدا ہے، من کے اندر عموم نہیں ہے، کیونکہ من سے مراد کیا ہے؟ زید، عمر، بکر وغیرہ، یعنی یہ من حیث الافراد یہ کیا ہے؟ معرفہ ہیں۔ اسی طرح استفہام بھی، یعنی جن چیزوں پر یہ دلالت کر رہے ہیں جب وہ معرفہ ہیں تو یہ استفہام بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں تعریف کے معنی پیدا ہو گئے، تو لہٰذا اس کا مبتدا بننا کیا ہوا؟ درست ہو۔ کہ بعض نحات نے کہا کہ من ابو کا میں من جو ہے نا وہ نکرہ ہے، اس کو ہم خبر مقدم بنائیں گے، اور ابو کا یہ معرفہ ہے، اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر استفہام کی وجہ سے گو مقدم ہو گیا، کیونکہ استفہام صدارت کلام کو چاہتا ہے، لیکن یہ مبتدا نہیں بنا۔ اسی طرح دوسری صورت تھی کہ دونوں مبتدا اور خبر کیا ہوں؟ معرفہ ہوں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ دونوں میں تخصیص ہوئی، مبتدا اور خبر دونوں میں کیا ہوئی ہو؟ تخصیص ہوئی ہو۔ یعنی ان صورتوں میں، یعنی پہلی صورت کی وجہ تو آ گئی نا کہ استفہام صدارت کلام کو چاہتا ہے، دوسری اور تیسری صورت کی وجہ یہ کہ یہاں پر جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں اور کوئی ایسا قرینہ بھی نہ ہو جو ایک کے مبتدا ہونے کو بتائے اور دوسرے کے خبر ہونے کو بتلائے، تو یہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ رفعاً للاشتباہ، اشتباہ سے بچنے کے لیے کہ دیکھنے والا کہیں شبہ میں نہ پڑ جائے کہ مبتدا کون ہے اور معرفہ خبر کون ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ضابطہ یہ رکھا کہ مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں یا دونوں میں تخصیص ہوئی ہو، دونوں میں کیا ہوئی ہو؟ تخصیص ہوئی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اشتباہ سے بچنے کے لیے کہ دیکھنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ مبتدا کون سے اور خبر کون سی ہے، اور وہاں کوئی ایسی علامت بھی موجود نہیں ہے جو بتائے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ چوتھی صورت جمہور نحویین کے نزدیک یہ ہے کہ خبر مبتدا کا فعل ہو، خبر کیا ہو؟ خبر مبتدا کا فعل ہو، ایسی صورت میں بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کیا نہیں کرتے، خبر کو مقدم نہیں کرتے، تو خبر کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، جبکہ فعل کیا ہو؟ مفرد۔ فعل کیا ہو؟ مفرد، جمہور کہتے ہیں۔ اور اگر فعل مفرد نہ ہو، فعل کیا نہ ہو؟ مفرد نہ ہو، تثنیہ جمع ہو، تو پھر اس صورت میں خبر کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ؟ بدل عن الفاعل کے ساتھ۔ اس کے ساتھ بدل، مثلا آپ کہتے ہیں قاما الزیدانی، قاموا الزیدون، تو یہ جمہور نحات کے نزدیک قاما یہ تثنیہ ہے، اس کے اندر جو الف ہے یہ جمع میں واو ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل کی ضمیر ہے۔ فاعل کی کیا ہے؟ ضمیریں۔ تو اگر ایسی صورت میں جب کہ فعل کیا ہو؟ تثنیہ جمع ہو،
مبتدا کو مقدم نہیں کرتے تو اس کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ؟ بدل عن الفاعل کے ساتھ. جبکہ بعض نحات اگرچہ ضعیف مذہب ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چاہے فعل تثنیہ، یعنی جمہور نے تو فرق کیا نا، اگر فعل واحد ہو پھر آپ مبتدا کو مقدم نہیں کریں گے تو اس کا التباس لازم آئے گا فاعل کے ساتھ، اور اگر فعل تثنیہ جمع ہو اس کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ؟ بدل عن الفاعل. اگر آپ اس کو اس میں ظاہر کو بعد میں لے آئیں، مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. بعض نحات کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فعل چاہے مفرد ہو یا تثنیہ یا جمع ہو، تینوں صورتوں میں جو ہے نا یہی بات یعنی فاعل کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے نا وہ کیا ہے، الف اور واو جو آ رہا ہے نا تثنیہ اور جمع میں، یہ فاعل کی ضمیر نہیں ہے. یہ فاعل کی کیا نہیں ہے؟ ضمیر نہیں ہے، بلکہ ایسے حرف ہیں جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ فاعل کے تثنیہ ہونے پر یا جمع ہونے پر. تو لہٰذا قاما الزیدانی، جمہور نے تو کہا نا کہ قاما فعل اور الزیدانی بدل عن الفاعل. تو یہ بعض نحات کے نزدیک کیا ہوگا؟ قاما فعل اور الزیدانی اس کا فاعل ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں ضربت ہندن میں، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ جو تا آ رہی ہے اس میں، تو یہ تا کس بات کی علامت ہے؟ کس کا صیغہ ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے. ضربت ہندن میں جو تا آ رہی ہے کس کو بتلا رہی ہے؟ اس کے مؤنث ہونے کو بتلا رہی ہے. اس کا فاعل آگے آ رہا ہے ہندن، وہ اس کا فاعل ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں قاما الزیدانی، قامو الزیدون. یہ جو الف اور واو ہے نا، بعض نحات کہتے ہیں کہ یہ ایسے حروف ہیں جو دلالت کر رہے ہیں فاعل کے تثنیہ ہونے پر یا جمع ہونے پر. تو اگر آپ یہاں پر مبتدا کو مقدم نہیں کریں گے تو مبتدا کا التباس آئے گا کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ. بعض نحات یہ کہتے ہیں، جبکہ جمہور کیا کہتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع کی صورت میں مبتدا کا التباس کس کے ساتھ آتا ہے؟ بدل عن الفاعل. تو یہ فرق ہے دونوں کی توضیحات. بات ایک ہی ہے، اس کی تعبیر مختلف ہے. یعنی جمہور فرق کرتے ہیں کس کا؟ فعل کے مفرد اور تثنیہ جمع ہونے کا، جبکہ بعض نحات مفرد تثنیہ اور جمع ہونے کا فرق نہیں کرتے. یعنی ان کے نزدیک تینوں صورتوں میں اگر مبتدا کو مقدم نہ کریں، بالعکس کریں، یعنی فعل کے بعد ذکر کریں جبکہ خبر مبتدا کا فعل ہو، تو اس میں التباس کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ فاعل کے ساتھ آ رہا ہے. سب میں، تثنیہ میں واحد میں بھی، تثنیہ میں بھی، یہ فرق ہے دونوں کی تعبیر. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. جمہور کے فرق کیا ہے کس کے؟ اگر تو فعل مفرد ہو تو وہ کہتے ہیں کہ التباس لازم آتا ہے مبتدا کا فاعل کے ساتھ، اور اگر فعل تثنیہ جمع ہو کہتے ہیں بدل عن الفاعل کے ساتھ. اور بعض نحات کہتے ہیں کہ اگرچہ ضعیف مذہب ہے کہ ان تثنیہ اور جمع کی صورت میں بھی التباس کس کے ساتھ آتا ہے؟ فاعل کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دونوں. بات ایک ہی ہے لیکن اس کی تعبیر کا فرق. ثم ان الاصل في المبتدا التقديم وجاز تاخيره لكنه قد يجب لعارض كما اشار اليه بقوله واذا كان المبتدا مشتملا على ما له صدر الكلام اي على معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام فانه يجب حينئذ تقديمه. کیوں؟ حفظا لصدارتی، اس کی صدارت کو برقرار رکھنے کے لیے مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. کب؟ جب وہ صدارت کلام اس معنی استفہام پر مشتمل ہو. مثل من ابوک فإن من مبتدأ مشتمل علی ما له صدر الکلام. تو یہاں پر لفظ من جو ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، مشتمل ہے ایسے معنی پر جو صدارت کلام کو چاہتا ہے. اور وہ معنی کون سا ہے؟ وہو الاستفہام، استفہام ہے. فإن معناه فہذا ابوک ام ذاک، کہ کیا یہ آپ کے والد ہیں یا وہ ابو کا خبر ہوں اور ابو کا اس کی خبر ہے. فہذا مذہب سیبوئے، یہ کس کا مذہب ہے؟ سیبوئے کا. وذهب بعض النحات، اور بعض نحات کا مذہب یہ ہے، یعنی سیبوئے کے علاوہ، الی ان ابو کا مبتدا،
کہ من ابو کا میں مبتدا کون ہے؟ ابو کا لکونہ معرفتاً، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ومن خبرہ، اور من اس کی خبر ہے. الواجب تقدیمہ علی المبتدا، جس کی تقدیم مبتدا پر کیا ہے؟ واجب. یعنی وہ اس بات کے تو وہ بھی قائل ہیں کہ صدارت کلام کی صورت میں استفہام کو مقدم کرنا واجب ہے، لیکن وہ ہم کہیں گے کہ یہ خبر مقدم ہے. لتضمنہ معنی الاستفہام، اس لیے کہ شامل ہے کس کو؟ استفہام کے معنی کو. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ خبر مقدم ہے. ابو کا چونکہ معرفہ ہے وہ مبتدا ہے. او کانا، کانا تثنیہ تھا اس کی، بتا رہے ہیں کہ کس کو لوٹ رہی ہے زمین. ای المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر معرفتین، دونوں معرفہ ہوں. متساویین فی التعریف او غیر متساویین، یعنی چاہے معرفہ ہوں، معرفہ کے مختلف درجات ہیں نا، یعنی مضمرات ہیں، اعلام ہیں، اسماء موصولہ وغیرہ. اب چاہے وہ تعریف میں برابر ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں. جیسے اللہ ربنا، ولا قرینۃ علی کون احدہما مبتدأ والآخر خبرا، اور کوئی ایسا ہی علامت، کوئی قرینہ بھی نہ ہو جو بتلائے کہ ان میں سے ایک مبتدا ہے دوسرا خبر ہے، تو ایسی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب. نہ وہ زید المنطلق، یعنی زید جو کہ صفت انطلاق کے ساتھ متصف، ٹھیک ہے، یعنی زید. اب یہاں المنطلق سے مراد صفت نہیں ہے، ورنہ تو یہ خبر آئے گا اس کو، وہ مطلب وہ ویسے ہی متعین آ جائے گا زید ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور المنطلق صفت میں سے ہے، تو ذات پر جو چیز دلالت کرے وہ مبتدا ہوتی ہے، اور جو صفت ہوتی ہے وہ احوال کو بتاتی ہے، تو خبر بھی احوال کو بتاتی ہے، تو یہ پہلے سے ہی طے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر المنطلق سے مراد وہ ذات جو صفت انطلاق کے ساتھ متصف، یعنی چلنے والی. او کانا متساویین، یا مبتدا اور خبر دونوں برابر ہوں، کس میں؟ فی اصل تخصیص، نفس تخصیص میں برابر ہوں. لا فی قدری، نہ کہ قدر تخصیص میں. یعنی یہ نہیں کہ جس میں زیادہ تخصیص ہوئی اس کو مبتدا بنانا ہے، جس میں کم ہوئی اس کو خبر بنانا ہے. اگرچہ وہاں پر بھی ہوگا یہی، لیکن معیار تخصیص میں اصل تخصیص ہے، قدر تخصیص معیار نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں غلام رجل صالح خیر منک. اب یہاں پر دیکھو غلام میں عموم تھا، رجل ایک درجے کی تخصیص آ گئی، اور جب کہا صالحین، رجل کی صفت کیا لے آئے؟ صالحین، تو اس میں دوہری تخصیص ہوگی، اور خبر کیا ہے؟ خیر منک. اگر صالحون کو مرفوع پڑھیں تو پھر یہ صفت کس کی بنے گا؟ غلاموں کی. غلام مضاف موصوف، رجل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، اور صالحون اس کی صفت. ٹھیک ہے، پھر بھی تخصیص آ گئی. صالحین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صالحون بھی. صالحین کی صورت میں کس کی صفت بنے گا؟ رجلین کی، اور صالحون کی صورت میں کس کی صفت بنے گا؟ غلاموں کی. خیر منک، یعنی یہ بہتر ہے کس سے؟ آپ سے. یہاں پر بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. لواجب تقدیمہ ایضا مثل افضل منی افضل منک، افضل منی افضل منک، یہ اس کی مثال ہے. یعنی مجھ سے افضل تجھ سے بھی افضل ہے. اچھا، یہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ دوسری اور تیسری صورت میں اس کی وجہ بتا رہے ہیں. رفعا للاشتباہ، اشتباہ سے بچنے کے لیے کہ دیکھنے والے کو مغالطہ نہ ہو جائے کہ مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے. او کان الخبر فعلا لہ، یا خبر مبتدا کا فعل ہو. ای للمبتدا احترازا عما لا یکون فعلا لہ، یہ جو ہم نے قید لگائی نا کہ خبر مبتدا کا فعل ہو، تو وہ کہتے ہیں اس قید سے احتراز ہے کس سے؟ کہ جب خبر مبتدا کا فعل نہ ہو، کما فی قولی کا، جیسے کہ آپ کے قول میں زید قام ابوہ. اب دیکھو زید مبتدا، قام ابوہ یہ خبر ہے. اب قیام کس کا فعل ہے؟ زید کا فعل ہے یا اس کے والد کا؟ زید قام ابوہ زید کے والد کا فعل ہے. تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے. فإنه لا يجب فيه تقدیم المبتدأ، اس میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے. لجواز قام ابوہ زید، اس لیے کہ یہ مثال بھی جائز ہے کہ اب آپ قام ابوہ یعنی خبر کو کیا کر دیں؟ مقدم کر دیں، کیونکہ خبر کیا نہیں ہے؟ مبتدا کا فعل
نہیں ہے، لعدم الالتباسی، کس کی وجہ سے؟ التباس کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھو جو بھی دیکھے گا قام ابو زیدن، اب وہ زید کو قامہ کا فاعل نہیں بنائے گا، اصل تو وجہ یہی ہے نا کہ مبتدا کو مقدم کرنے کی، تو اس وجہ سے اس مثال میں مبتدا کو مقدم کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ یعنی جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثل زید قام، اس کی مثال دے رہے ہیں چوتھے ضابطے کی کہ جب خبر مبتدا کا فعل ہو، زید قام وجب تقدیمہ، یعنی مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ای تقدیم المبتدا علی الخبر فی هذه الصور، ان صورتوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اما فی الصور الاول فلما ذکرنا، پہلی تین صورتوں میں سے وہی وجہ ہے جیسے ہم نے ذکر کر دی، یعنی پہلی وجہ میں صدارت کی وجہ سے، دوسری میں اشتباہ سے بچنے کے لیے، دوسری تیسری میں واما فی الصورۃ الاخیرۃ، آخری یعنی چوتھی صورت میں فلی اللہ یلتبس المبتدا بالفاعل اذا کان الفعل مفردا، یہ جمہور کی بات آ رہی ہے، تاکہ مبتدا کا التباس لازم نہ آئے کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، جب کہ فعل مفرد ہو، مثل زید قام۔ جی اب اس کی مثال کیا ہے؟ زید مبتدا قام فعل، ضمیر زید کو ہی لوٹ رہی ہے، جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ، اس لیے کہ جب یوں کہا جائے قام زید، قام فعل، اب دیکھو زیدن کے بارے میں دیکھنے والا جو ہے نا شک میں پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے زیدن قامہ کا ہی فاعل ہو، اسی چیز کو بتا رہے ہیں۔ التبس المبتدا بالفاعل، ایسی صورت میں التباس آئے گا مبتدا کا کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، جبکہ فعل مفرد ہو، یہ جمہور کی بات چل رہی ہے۔ او بالبدل عن الفاعل، یا کس سے؟ بدل عن الفاعل سے، اذا کان مثنى او مجموعا، جبکہ فعل کیا ہو؟ تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ فإنه اذا قيل في مثل الزیدان قاما، اب دیکھو الزیدان مبتدا، قاما اس کی خبر، اور آپ کو پتہ ہے مبتدا اور خبر میں یکسانیت ہونی ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح الزیدون مبتدا، قاموا اس کی خبر، لیکن اس کی بجائے اگر آپ یوں کہتے ہیں قاما الزیدانی، قاموا الزیدون، یحتمل ان یکون الزیدان والزیدون بدلا عن الفاعل، آپ نے اس کو مقدم کرنے کی بجائے کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا، اور فعل بھی کیا ہے؟ تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ تثنیہ ہے یا، تو اس میں اس بات کا احتمال پیدا ہو گیا کہ الزیدانی اور الزیدون، اب دیکھو نا جب جس کے سامنے یہ بات آئے گی قاما الزیدانی، اب وہ شک میں پڑے جائے گا الزیدانی کے بارے میں کہ پتہ نہیں یہ مبتدا ہے یا بدل عن الفاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں بدلا عن الفاعل، تو اس میں احتمال ہوگا کہ الزیدانی الزیدون کیا ہو، یعنی مبتدا ہونے کے ساتھ ساتھ بدل عن الفاعل بھی ہو سکتے ہیں۔ فالتبس المبتدا به، تو اس صورت میں مبتدا کا التباس آئے گا کس کے ساتھ؟ بدل عن الفاعل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ کس کی بات ہے؟ جمہور کی، کیونکہ جمہور کے نزدیک فعل جب تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس میں ضمیر ہوتی ہے فاعل کی۔ اچھا، اسی اب آگے بعض جو مذہب ضعیف ہے بعض نحات کا اس کو ذکر کر رہے ہیں، علی او بالفاعل، یا مبتدا کا التباس آئے گا کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، کب؟ علی ھذا التقدیر ایضا، یعنی فعل کے تثنیہ اور جمع ہونے کی صورت میں بھی، کب؟ علی قول من یجوز، اس شخص کے قول پر جو کہ جائز قرار دیتا ہے کس بات کو؟ کون الالف والواو حرفا دالا علی تثنیۃ الفاعل وجمعہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ تثنیہ کا جو الف اور واو ہے نا وہ کیا ہے؟ ضمیر نہیں ہے، فاعل کی ضمیر نہیں ہے، بلکہ ایسے حروف ہیں جو کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ علی تثنیۃ الفاعل، فاعل کے تثنیہ ہونے پر، یعنی فاعل یہ خود فاعل نہیں ہے بلکہ یہ حروف ہیں جو فاعل کے تثنیہ جمع ہونے پر دلالت، وجمعہ اور جمع ہونے پر، کالتاء فی ضربت ہند، جیسا کہ تا، ضربت کی جو تا ہے یہ کیا نہیں ہے؟ فاعل نہیں ہے، بلکہ یہ حرف ہے جو کس پر دلالت کر رہا ہے؟ اس کے تثنیہ ہونے پر، ٹھیک ہے، یعنی اس کے تثنیہ نہیں مؤنث ہونے پر، اب اس کا فاعل کون ہے؟ ہندن، ضربت کا فاعل کون ہے؟ اسی طرح یہ مذہب ضعیف یہ ہے کہ قاما الزیدانی جب کہیں گے نا آپ، کس کی بجائے؟ الزیدانی قاما کی بجائے،
تو یہاں مبتدا کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ؟ بدل فاعل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فائل وہ تو جمہور کہتے ہیں بدل عن الفاعل. بعض نحات کیا کہتے ہیں؟ فائل کے ساتھ. فاعل کے ساتھ. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قاما الزیدانی جب آپ نے کہا یا قاموا الزیدون کہا تو اصل میں یہ جو واو یا الف ہے نا یہ خود فاعل نہیں ہے. یہ حروف ہیں جو فاعلیت پر دلالت فاعلیت کے تثنیہ جمع ہونے پر دلالت کر رہے ہیں. فاعل آگے آ رہا ہے قاما الزیدانی. تو یہ مذہب ضعیف کے مطابق الزیدانی قاما کے لیے قاما کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. الزیدون قاموا کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. اور جبکہ جمہور کے نزدیک کیا بنے گا؟ بدل عن الفاعل بنے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ اگر فعل مفرد ہو تو اس کا التباس فاعل کے ساتھ لازم نہ آئے، اور جب فعل تثنیہ جمع ہو تو مؤخر ہونے کی صورت میں مبتدا کا بدل عن الفاعل کے ساتھ التباس لازم نہ آئے جمہور کے مطابق. اور مذہب ضعیف کے مطابق تینوں صورتوں میں فعل خواہ مفرد ہو خواہ تثنیہ ہو خواہ جمع ہو مبتدا کا التباس لازم نہ آئے کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ. تو یہ اس صورت میں لہذا ایسے موقع پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب. تو یہ تقدیم مبتدا کی 4 وجوبی صورتیں یہ ہو گئی.